حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا ہے کہ میں جا رہا تھا تو سر راہ میں نے ایک پتھر کو دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹو اور مجھے پڑھو۔ اس واقعہ کو ہند و پاکستان میں توحید کا جھنڈا لہرانے والے، عظیم الشان توحید پرست، خدائے وحدہ لا شریک کی الوہیت کا ڈھنکا بجانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا چرچا کرنے والے، قرآن و حدیث کا لوگوں کے سامنے بیان فرمانے والے، جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق قرآن پاک کی تشریح کرنے والے، انسانی قلوب کو بدلنے والے، انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب پتھر کو اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا مجھے پلٹو اور مجھے پڑھو۔ جب آپ نے پلٹا اس پہ لکھا ہوا تھا اے اللہ کے بندے، جس بات کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا، تو جس بات کا تجھے علم نہیں اس پر تو عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ علم کے بغیر عمل نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑا اس سے درس حاصل کیا، علم ہوگا تو پھر عمل صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک فقیہ، علم والا عالم فقیہ جو ہے شیطان پر غالب ہوتا ہے۔ شیطان 1000 عابدوں پر غالب ہوتا ہے اور ایک فقیہ عالم جو ہے وہ شیطان پر غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے اس کے نور کی روشنی میں شیطان کو وہ بھگاتا ہے۔ اور ان عالموں میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں جناب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، جن کو دنیا پیر پیراں کہتی ہے اور جن کو دنیا 11ویں والی سرکار کہتی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے شیطان کو پچھاڑا تھا اور شیطان نے کہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون سا علم ہے جس نے تجھے مجھ سے بچا لیا؟ میں نے تو 70 بندے مارے ایسے ہی۔ تو آپ نے فرمایا یہ علم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل بھی تب پتہ چلتا ہے جب اس بات کا علم ہوتا ہے، جاہل کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو علم کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ہم نے ماہ رمضان مبارک کا کیسے اہتمام کرنا ہے، کیسے اس کا تقدس قائم رکھنا ہے، اس کی عظمت کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں ہم نے کس طرح ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ علم کے بغیر نہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ یہ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، جی بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب یہ جو رات ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں آتی ہے، جی اور یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے، وہ ایک رات کا جو سفر ہے، ایک آدمی 83 سال 4 مہینے سفر کرتا ہے۔ ایک آدمی 83 سال 4 مہینے روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، اور جس خوش نصیب کو یہ رات مل جائے وہ اس ایک رات میں 83 سال 4 مہینے کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اتنی برکت والی یہ عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے علیہ السلام یہ اسی مہینے میں آتی ہے اور کسی مہینے میں نہیں ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے۔ تطوع کہتے ہیں زائد عبادت کو، جو فرائض کے علاوہ ہوتی ہے، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں یہ تراویح ہوتا ہے۔ تراویح کیا ہوتا ہے؟ تراویح۔ اچھا، یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ صرف رمضان میں مبارک میں پڑھی جاتی ہے، رمضان مبارک میں ہی یہ ادا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر رمضان مبارک کے روزے جو فرض فرمائے یہ ہجرت کے بعد فرمائے، اور 2 ہجری سن تھا جب روزے فرض ہوئے، شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 18واں مہینہ تھا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا روزے فرض ہوئے اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہوئی جو نماز تراویح کی صورت میں ہے، اور یہ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینہ میں نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کے روزے رہ جائیں، 1 رہ جائے، 2 رہ جائے، تو وہ نماز تراویح جو ہے اس کی قضا نہیں ہے، صرف فرضوں کی قضا ہے، یعنی روزوں کی قضا ہوگی۔ اور خواتین جن کے قدرت سے نظام ایسا ہے کہ 3 سے لے کر 10 روزوں تک عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، رمضان کے دوران وہ نہیں ادا کر سکتی، تو وہ بعد میں اس کی قضا کرتی ہیں، لیکن تراویح کی نماز نہیں ہے۔ تراویح کی نماز صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نماز تراویح جو ہے یہ احادیث میں جیسا مضمون موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شرح سنہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، پھر ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے بخاری شریف میں، شرح سنہ میں، دارمی میں، ترغیب و ترہیب میں، مسند احمد میں، بہقی شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسلم میں، مجموع الزوائد میں، مشکات میں، قرطبی میں، موطئ امام مالک میں، ترمذی میں۔ جناب حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 269 میں، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 201 میں، نسائی جلد 1 صفحہ 307 میں، ترمذی جلد 1 صفحہ 167 میں، مسند احمد جلد 2 صفحہ 281 میں، بہقی شریف جلد 2 صفحہ 492، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 395، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 96، اور شرح سنہ جلد 2 صفحہ 508، موطئ امام مالک صفحہ 96۔ ان کتابوں کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے تراویح کی تعلیم دی ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، شرح سنہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں نماز تراویح باجماعت کرائی، اور جب لوگوں کا اشتیاق بڑھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت نہیں کروائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سحری تک انتظار کرتے رہے کہ آپ تشریف لائیں اور نماز تراویح پڑھیں، ہمیں پڑھائیں نماز تراویح۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے تمہارا اشتیاق ملاحظہ فرما لیا تھا، اور تم جو آوازیں نکالتے تھے وہ میں سن رہا تھا، ہوتا نا ایسے کرتے ہیں نا، تو آپ میں تمہاری آوازیں سن رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو میں نے تمہاری آسانی کے لیے ایسا کیا ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے تک آپ نے نماز تراویح مسجد میں آ کر باجماعت نہیں پڑھائی، علیحدہ علیحدہ لوگ پڑھتے رہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی شروع میں لوگ علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ مراد مصطفیٰ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے لوگوں کو مسجد میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے دیکھا، کوئی 1 پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہے ہیں، اس طرح۔ تو حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں قاری پر متفق نہ کر دوں کہ تم ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب صحابہ کو جمع کر دیا، اور پھر آپ نے
اگلی رات کو دیکھا کہ لوگ ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، تو آپ فرمانے لگے یہ اس سے بہتر تھا جو تم پہلے کرتے تھے، اور میں نے یہ بہت اچھا نیا کام کر دیا تمہارے لیے۔ تب سے لے کر آج تک نماز تراویح جو ہے باجماعت پڑھی جاتی ہے۔